justice. شاہ صاحب کانسٹیٹیوشنل سائڈ پہ آپ نے پرابلمس کو ریپرزینٹ کیا اور ادروائز بھی آپ کی ایکسپرٹیز ہیں اس سائڈ کے اوپر. سوال یہ ہے کہ یہ جو اس وقت پرپوزڈ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائی جا رہی ہے, جاننا ہم یہ چاہتے ہیں اپارٹ فرام اٹ بنائی جانی چاہیے یا نہیں بنائی جانی چاہیے, یا یہ کوئی ایسا کانسیپٹ ہے جو پہلی دفعہ پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے یا کہیں اور جو دوسری جورسڈکشن ہے اور خاص طور پر جو فیڈریشن ہے وہاں پہ پہلے سے ایسا کوئی کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, creation of a constitutional court is not in itself unconstitutional so long as the independence of judiciary is maintained. بہت امپورٹنٹ اس وقت, اور میں عزیر صاحب کو بھی مبارکباد دوں گا کہ جس موضوع پہ پارلیمنٹ میں ڈبیٹ نہیں ہوئی اس پہ یہاں اس لا کانفرنس میں دس از دا نیڈ آف دی آور, کہ یہ اتنا امپورٹنٹ کوشچن ہے جس پہ جتنی اویئرنیس ہم لائیں اتنی کم ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس جرمنی, اسپین, اٹلی, پولینڈ, آلموسٹ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں. ساؤتھ افریقہ اور رشیا میں بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں. لیکن ہمیں ڈسکورس اور ڈیبیٹ سے اس لیے کرنی چاہیے کہ ان ممالک میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس ورسس سپریم کورٹس اتنے ڈسپیوٹس ہیں کہ ہمیں اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹس لانی بھی ہیں تو جو پرابلمز ان ملکوں کو آئے ہیں ہم وہ پرابلم سے بچ سکیں. ایسی کانسٹیٹیوشنل کورٹس لائیں ڈبیٹ کے تھرو جس سے ہم ان پرابلمس کو اوائڈ کر سکیں. سو کیا یہ آنی چاہیے, نہیں آنی چاہیے؟ آئی ایم مائی سیلف اے اسٹوڈنٹ آف دا لا, میرے ساتھ معزز دوست بیٹھے ہیں. یہ ہمارا فیصلہ, یہ پارلیمان کا فیصلہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے. میرے خیال میں وہ غیر آئینی نہیں ہیں, لیکن اس پہ ڈبیٹ ہونا بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل, مقصد کیا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ لانے کا؟ ویسٹرن کنٹریز میں اس لیے لائی جاتی ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس سو ایز ٹو اچیو ان ایکسپینسو اینڈ ایکسپیڈیشیس جسٹس. ہماری دو طرح کے کورٹ کے سسٹمز ہیں جہاں بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں. ایک وہ سسٹم جہاں پہ آرڈنری ڈسپیوٹس لائے جاتے ہیں, سول ڈسپیوٹ, کرمنل ڈسپیوٹس, عام جورسڈکشنز, عام ڈسپیوٹس جہاں لائے جاتے ہیں. سو ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کا موسٹ آف دا ٹائم از کنزیومڈ ڈیسائڈنگ کانسٹیٹیوشنل کیسز. I mean, if you look at the NAB amendments, کوئی 60 dates of hearing just the NAB amendments took. Honorable Justice قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو ریفرنس کا کیس تھا اس میں کوئی 70 سے زیادہ dates including the review were consumed by the Honorable Supreme Court. ہائی کورٹس میں عام سوٹس اور سول کیسز اور کرمنل کیسز میں ایک سوٹ کی لائف 5 سال ہے, اس کے بعد پھر اپیلز ہوتی ہیں اینڈ دین اٹ کمز ٹو آل دا وے ٹو دا سپریم کورٹ. سو اس کو ایکسپیڈیشیس جسٹس لانے کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹس لائی جاتی ہیں. لیکن ہم نے اگر تھوڑا سا مطالعہ کیا جائے, اور میں گزارش کروں گا عزیر صاحب سے کہ ایک یہاں سے ایک ڈسکورس کے بعد پارلیمنٹ کو ایک یہاں کی ڈسکشن کے بعد ایک آپ اس ڈیبیٹ پہ ضرور ایک خط لکھیں کہ دس از دی اوپینین, اور کہوٹا لا کالج میں یہ ڈسکورس ہوا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے پرابلمس کیا ہیں, فائدے بھی ہیں اور اصل پرابلمس کیا ہیں. جیسے سپریم کورٹس اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں مین پرابلم یہ آتا ہے کہ عام ڈسپیوٹ میں ہمیشہ اگر آپ فنڈامنٹل رائٹس ہمارے وہ ایک آئین کا حصہ ہے. اب اگر کوئی عام شخص اپنے سول مقدمے میں انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس چاہتا ہے تو کیا اس کو آئینی کورٹ کے پاس جانا پڑے گا یا نارمل کورٹ کے پاس جانا پڑے گا؟ سو جو مین مقصد ہے
ان ایکسپینسو جسٹس کا وہ مقدمے زیادہ طویل کا شکار ہو جاتے ہیں, زیادہ پرابلمٹک اور ڈیلے ہو جاتی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹس لانے کی وجہ سے. سو اس جی جی کہ فیڈریشن کے تمام یونٹس کی ظاہر ہے سپریم کورٹ میں ہمارے پاس جو ہے وہ ان ریٹن فارمولا ہے, وہ ریٹن فارمولا نہیں ہے. کیا یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ اس لیے بھی بنائی جا رہی ہے جو سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں؟ انہیں معلوم ہے کہ کچھ کیسز ہوتے ہیں اور اس میں یہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں پروونس ہے, جج صاحب ان کا یہ نقطہ نظر ہوگا, یہ جو ہماری انفارمل آپس میں بات چیت ہوتی ہے اس میں یہ عام چیزیں ہیں. تو کیا یہ جو کانسٹیٹیوشن کورٹ بنائی جائے گی اس میں فیڈریٹنگ یونٹس کو بھی ایکول ریپرزنٹیشن دینی چاہیے؟ جی بالکل, اگر آپ پروپوزڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ شیل کنسسٹ آف ججز equally from each province, and one of the main reasons why it is inserted is because original jurisdiction which the Honorable Supreme Court had and was exercising and still is exercising under Article 184(1) of the Constitution, وہ بڑی خاص jurisdiction ہے جو کہتی ہے disputes between two governments. Whether there is a dispute between two provinces or a dispute between a federating unit and the federation, وہ سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, اینڈ دیئر فور ایکول ریپرزنٹیشن کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا. ایک اور انسیلری میں آپ نے سوال پوچھا جوڈیشل کمیشن کی ممبرشپ کے بارے میں, اس میں جو پروپوزڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, جوڈیشل کمیشن میں 4 ممبرز from the National Assembly and 2 from the Senate, both consisting of the ruling party and the opposition. یہ بھی proposed ہے اس میں. Thank you. سر اسی کوشچن کو میں پیش کروں گا ایک مختلف انداز میں ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب کو. آپ کی سب کچھ تحریریں بھی ہم نے پڑھی اس سلسلے میں, کل جو ہماری یہاں پہ ڈسکشن ہوئی تو اپارٹ فرام دس کہ یہ جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے یہ درست ہے یا غلط ہے, چونکہ یہ بحث تو کسی بھی قانون سازی کے حوالے سے کی جا سکتی ہے. یہاں پہ بات ہوئی ہمارے جو بار کے ریپرزنٹیٹیو تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو پارلیمان ہے اٹس جسٹ ربڑ اسٹیمپ, انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا مونے ہے. کیا یہ پولیٹیکل ڈیبیٹ سے ہٹ کے کیا یہ صرف پارلیمان کا پریروگیٹو نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں لکھے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اگر لانا چاہے تو وہ لے کے آ سکتی ہے؟ اور کیا ہمیں اس طرح سے پارلیمان کی نیت پہ شک کیا جا سکتا ہے؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. میرا یہ خیال ہے کہ بہت ہی اہم ایشو پر اور بہت بر وقت آپ نے آج اس گفتگو کا آغاز کیا ہے. اس وقت کانسٹیٹیوشنل کوڈ کے حوالے سے جو ایک پوری بحث پاکستان میں شروع ہو گئی ہے, میں اس بحث میں یہ بات یاد کروانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پارلیمان کی طرف سے کچھ لوگ اس پر گفتگو کر رہے ہیں, بار ایسوسیشن اور وکلاء کے جو اس پیشے سے وابستہ ہیں وکالت کے, وہ گفتگو کر رہے ہیں. ججز کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ کس جج کو اور کیسے سپریم کورٹ میں یا جو ممکنہ طور پر ایک فیڈرل کورٹ آئے گی وہاں پر پلیس کیا جائے گا. لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پورے ملک کا جو ایک عدالتی سسٹم ہے اور جو قانونی سسٹم ہے یہ بنیادی طور پر پاکستان کے عوام کے لیے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اس کو بنایا گیا ہے. اگر یہ وہ مقصد پورا نہیں کر رہا تو یہ جو ٹیکنیکل نٹی-گریٹیز ہیں یا یہ جو بحثیں ہیں یہ عوام کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. تو بار بار جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے جس پر واپس چیزوں کو لوٹانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کا پرسیپشن اس پورے سسٹم کے بارے میں کیا بن کے رہ گیا, اور یہ بڑا اہم ہے. عام آدمی کو بڑا اہم ہے. تو اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میرا بڑے طویل عرصے سے اس حوالے سے ایک بڑا کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی سے ہم نے پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنلزم کے بجائے لیگل کانسٹیٹیوشنلزم کا سفر طے کیا ہے. اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں, بسا اوقات کچھ لیجیٹیمیٹ وجوہات ہو سکتی ہیں اور بسا اوقات بالکل اس کی ایسی وجوہات ہو سکتی ہے جو معتبر نہیں ہے. لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہمارے ہاں جوڈیشری کا رول اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل معاملات پہ آئینی معاملات میں جوڈیشری کا رول جو ایک رخ اختیار کر گیا ہے
وہ ایک کلاسک کیس ہے آپ کے لیگل یا جوڈیشل کانسٹیٹیوشنلزم کی، کہ وہ آپ کی سیاست یا آپ کی سیاست کے ہر زاویے اور ہر فیصلے پر اثر انداز ہونا شروع ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ پارلیمان کے اندر سے بھی یہ آوازیں سنتے ہیں اور پارلیمان کے باہر سے بھی آوازیں سنتے ہیں کہ 200-300 لوگ جو ہیں ان کو آپ یہ قانون یہ حق دینے کو تیار نہیں ہیں کہ وہ عوام کے نمائندے بن کر آئین کے اندر کوئی ترمیم کریں، مگر 8، 9، 10، 11، 12 غیر منتخب ججز جو ہیں وہ بیٹھ کر اس بات وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ پارلیمان کی ہوئی فلاں ترمیم بھی ایک پرسیوڈ جو لکھا ہوا کہیں نہیں ہے بیسک سٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، اور ہم چونکہ بیسک سٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن کے خلاف اس کو سمجھتے ہیں اور تصور کرتے ہیں، اس لیے اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ اب یہ پورے بیسک سٹرکچر کی جو ڈیبیٹ ہے یہ انڈیا میں جیسے ایوالو ہوئی اور پھر پٹ گئی، شاید وہ بھی نکل آئے جی اور پھر پٹ گئی، اسی لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، مگر ہم وہیں پر کسی جگہ پھنسے ہوئے اور پارلیمان کے اس رول کو جو دستوریت کا ایک بالکل بنیادی اصول ہے کہ عوام کے نمائندوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ قانون سازی یا آئین سازی کے جو مراحل ہیں یا اس سلسلے میں کیا چیزیں طے کرتے ہیں۔ آبویسلی سر ڈیموکریسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ اپنی اصلاح خود کرتی ہے، جی وہ اپنی اگر ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے فرض کر لیتے ہیں کہ وہ مناسب نہیں ہے، تو گنجائش موجود ہے، دستور میں طریقہ کار موجود ہے، آپ پارلیمان کے اوپر اعتماد کریں، پارلیمان اس کو دوبارہ جو ہے وہ راہ کے اوپر لے آئے گی، اور 18 امینڈمنٹ کی صورت پر ہم نے دیکھا کہ پچھلی کئی دہائیوں کی جو لیڈ ہے وہ پارلیمنٹ نے وہ ایڈجسٹ لگائی اور وہ آگے لے کے آئے۔ بس میں ایک آخری بات اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی ہمارے یہاں جو ڈیبیٹ کا ایک بڑا اہم نقطہ جس کو اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی پارلیمان ہمارے یہاں متنازع ہے اور پارلیمان کتنی نمائندہ ہے، تو ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ پارلیمان ہمارے ہاں ہمیشہ سے ہی متنازع رہی ہے، اور 18ویں ترمیم کرنے والی پارلیمان پر بھی لوگوں کے سوالات تھے، اس کے بعد 21ویں ترمیم کرنے والی پارلیمان پر بھی لوگوں کے اعتراضات تھے، تو پارلیمان تو ہمیشہ سے یہاں پر کسی نہ کسی کوارٹر کی طرف سے متنازع رہی ہے۔ اگر آپ پارلیمان کو ایک ایسی پارلیمان بنانے کی پہلے ایک صحیح کوشش کریں کہ جس کے بارے میں کوئی اشکال نہ ہو، تو یہ بالکل پھر ایک ناممکن کام ہو جائے گا۔ تھینک یو سر۔